السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پیارے بچوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اس یوٹیوب چینل پہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 10 کا یہ درخشہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے مادھیم سے کلاس 9 سے لے کر 12 تک کی اردو کی تیاری کرائی جا رہی ہے 2026 میں ہونے والے اگزام کی، اور گاہے بگاہے آپ کو سبق بھی دیا جا رہا ہے۔ تو آج کے ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر نمبر 10 کو پورے کلیئر کریں گے، یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے سبق میں ہم خود نوشت کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد بیگم انیس قدوائی کے بارے میں، اور پھر قدوائی خاندان کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ مکمل یہاں تک ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بس شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا درخواست ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو ضرور کر دیجئے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی، چونکہ آپ کو تو ساری باتیں بتا دی گئی ہے، ماقبل میں ساری باتیں ہو چکی ہے، اب صرف یہاں سے پڑھنا اور پڑھانا باقی رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں خود نوشت۔ دیکھیے خود نوشت کیا چیزیں ہوتی ہے، پہلے تو آپ سمجھ لیجئے۔ خود کے مطلب ہوتا ہے اپنا، اور نوشت کے معنی ہوتا ہے لکھنا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، کیا ہے بابو؟ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ خود نوشت اپنے سے جو تحریر لکھی جاتی ہے تو اسی کو خود نوشت کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہوتی ہے، جیسا کہ بتا رہے ہیں، پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ خود نوشت سوانح حیات سے مراد کسی شخص کے اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات ہوتے ہیں۔ یعنی خود نوشت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی اپنی زندگی سے متعلق خود لکھے ہوئے حالات ہوتے ہیں، یعنی کہ انسان جو ہوتا ہے اپنی زندگی سے متعلق کوئی نہ کوئی باتیں لکھا رہتا ہے، لکھے ہوا ہوتا ہے، تو وہی مراد ہوتا ہے خود نوشت سے۔ خود نوشت سوانح حیات میں مصنف اپنی تصویر خود بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سوانح حیات میں مصنف اپنی تصویر بناتا ہے۔ انسانی تقاضے کے تحت اس کا غیر ارادی متمحی نظر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اسے پہچانیں۔ خود نوشت سوانح حیات میں عجز و انکسار کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے جائے۔ کس کے اندر بابو؟ خود نوشت کے اندر عجز و انکسار۔ دیکھیے ایک ایسا لفظ ہے جس کے مطلب ہوتا ہے، آپ کہہ لیجیے جھکاؤ۔ کیا ہوتا ہے بابو؟ جھکاؤ۔ یعنی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر عجز و انکساری کا مادہ ہونی ہی چاہیے، مطلب یہ کہ اس کے اندر اکڑ نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنے آپ کے اندر تھوڑی سی جھکاؤ اس کے اندر ہونی چاہیے، غرور تکبر کہہ لیجیے، بلفظ دیگر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو عجز و انکسار کے لفظی معنی تو کچھ اور ہے، لیکن اس کا مفہومی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر ایک جھکاؤ ہو اور اپنے اندر اکڑ نہ ہو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، وہی کہلاتا ہے عجز و انکساری، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں خود نوشت کے اندر عجز و انکسار کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے جائیں، تکلفات کے پے در پے حلقے کھینچ دیے جائیں، لیکن ہر شخص کا سب سے بڑا ہیرو وہ خود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود ہوتا ہے۔ ہر شخص کا سب سے بڑا ہیرو وہ خود ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں لکھا جائے، جو انسان اپنے بارے میں لکھتا ہے، تو کہہ لیجیے انسان جو اپنے مقابل وہ خود اپنے آپ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہیرو ہوتا ہے۔ خالصتاً لفظی اعتبار سے خود نوشت سوانح میں اپنی کہانی خود لکھنے کی شرط ہے، یعنی کہ خالصتاً کہہ لیجیے لفظی اعتبار سے خود نوشت کا اگر معنی لکھ لیا جائے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے بابو، خود سے کہانی لکھنے کی شرط ہے، اس کے اندر خود سے اپنی کہانی کو لکھا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں آپ بیتی، یعنی خود نوشت سوانح حیات۔ سوانح حیات وہی ہوتا ہے، مطلب اپنی زندگی کی تاریخ، پہلو زندگی کے کوئی پہلو، زندگی کی داستانیں، کہ آپ بیتی کے لیے صفحات کی یا کوئی خاص طریقہ کار کی قید نہیں ہے۔ دیکھیے آپ بیتی مطلب گزری ہوئے، آپ کی زندگی کے اندر جو باتیں گزر گئی، تو اگر اس کے لیے اس کے اوپر اگر آپ سے کہہ دیا جائے لکھنے کے لیے، تو ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اندر کوئی بھی چیزیں قید نہیں ہوتی ہے کہ وہ 5 صفحے میں ہو اور وہ علمی ہو یا کہ فلانا ہو، اس طرح کی کوئی قید وغیرہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کہہ لیجیے یہ عام ہے، یہ چند سطروں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور سینکڑوں صفحات پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ بیتی کے مطلب کیا ہوا
کہ آپ کے گزرے ہوئے زمانہ گزرے ہوئے پل کو لکھنا وہی کیا کہلاتا ہے؟ آپ بیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر کیا کہا بابو کہ یہ جو آپ بیتی اگر لکھا جائے نا تو یہ چند سطروں میں بھی یعنی چند صفحات پر بھی لکھا جا سکتا ہے اور سینکڑوں صفحات پر بھی لکھا جا سکتا ہے، یعنی دونوں باتیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ البتہ آپ بیتی عام طور پر نثر میں اپنے حالات کا لکھنا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے آپ بیتی کے اندر اپنے حالات کو لکھا جاتا ہے، اپنے حالات کا لکھنا ہوتا ہے۔ آپ بیتی کے لیے کوئی بندھے ٹکے اصول نہیں، تاہم 3 شرطوں کی اختیار لازمی ہے۔ کیا باؤ؟ 3 دیکھیے، آپ بیتی کے لیے کوئی بندھے ٹکے اصول نہیں ہے، کوئی بندھے ٹکے اصول نہیں ہے، یعنی کہتے ہیں کوئی ٹھوکوا اصول نہیں ہے اور کوئی یقینی اصول نہیں ہے، لیکن کہا کہ تاہم 3 شرطوں کی اختیار لازم ہے، یعنی 3 باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھا جائے آپ بیتی اور سوانح حیات۔ نمبر 1 سچائی، دوسری شخصیت اور تیسرا فن، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ سچی باتیں ہونی چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی میں تکلیف آئی نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا اور اس کے بعد پھر جب آپ گئے لوگوں کے درمیان تو آپ اپنی زندگی کی مطلب سچائی نہیں بلکہ ادھر ادھر کی باتیں بیان کرنا شروع کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ صحیح نہیں ہوگا پھر تب، ٹھیک ہے نا۔ سچائی ہونی چاہیے اور شخصیت ہونا چاہیے، یعنی کہ شخصیت جس بھی شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے اسی کے متعلق باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے اندر 1 سے 2 ادھک 3 لوگوں کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور فن، یعنی ایک اچھے انداز سے لکھا جائے وہی فن کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ ان 3 چیزوں کی یہاں پہ کیا کیا جائے گا، ذہن میں رکھ کر آپ بیتی کو لکھا جائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد کہتے ہیں اردو میں بہت ساری خود نوشت سوانح عمریہ لکھی گئی ہے، جن میں شاد کی کہانی شاد کی زبانی یعنی کہ شاد عظیم آبادی، سحر ہونے تک آغا حشر کاشمیری، یادوں کی برات جوش ملح آبادی سب جو ہے، اور اپنی تلاش، یہ سب نام ہے آپ بیتی کا بابو، ٹھیک ہے نا، خود نوشت کا۔ اور اس کے رائٹر کون ہے؟ کلیم الدین احمد۔ غبار کارواں، اس کے رائٹر کون ہے؟ انیس قدوائی۔ اور قصہ بے سمت زندگی کا وہاب اشرفی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ مطلب یہ جتنا بھی یہاں پہ نام جو آپ کو ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد جو اسے دیکھیں غبار کارواں، تو یہ اس کے رائٹر کون ہے؟ انیس قدوائی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان لوگوں نے آپ کیا کہتے ہیں خود نوشت لکھا ہے اور یہ جو ہے قابل ذکر بھی ہے، یعنی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا ہے اور یہ واقعی میں محبوب اور پسندیدہ بھی مانا گیا ہے ان لوگوں کی آپ خود نوشت کو، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھ میں آئی بات یہی کہ خود نوشت کے اندر جو ہے وہ سچائی ہونی چاہیے اور شخصیت، یعنی کہ اس کے اندر جس بھی بندے کے بارے میں لکھا جا رہا ہے صرف اسی کی باتیں ہو، کسی اور کی باتیں نہ ہو، اور کوئی خاص فن، اس کے اندر فن کا بھی لحاظ رکھا جائے، یعنی کہ کہہ لیجیے اسلوب اور طور طریقے کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان خود نوشت کے بارے میں جس کو آپ نے پڑھا۔ چلیے اب اس کے بعد آپ کے نصاب کے اندر بیگم انیس قدوائی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کا لکھا ہوا خود نوشت قدوائی خاندان اس کو پڑھیں گے۔ کہتے ہیں بیگم انیس قدوائی کی پیدائش تقریباً 1905 عیسوی میں بارہ بنکی یعنی یو پی میں کے مشہور قدوائی خاندان میں ہوئی۔ کہاں ہوئی تھی؟ قدوائی خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ قدوائی خاندان کا موروثی تعلق قاضی قدوۃ الدین سے تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ کہاں آئے تھے بابو؟ قدوۃ الدین صاحب جو تھے نا وہ مکہ سے ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ ہندوستان آئے تھے۔ انیس قدوائی کے والد ولایت کیا بابو؟ ولایت علی بارہ بنکی شہر کے مشہور وکیل تھے، یعنی کہ بیگم انیس قدوائی کے والد صاحب ولایت علی، دلایت ہے کہ ولایت ہے؟ دلایت ہے، ٹھیک ہے نا، ولایت نہیں، دال ہے یہ، ٹھیک ہے نا، دلایت علی یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بارہ بنکی شہر کے، یہ ایک شہر ہے تو یہیں کی یہ مشہور وکیل تھے، یعنی کہ ان کا جو پیشہ تھا وہ وکالت کا پیشہ تھا، سمجھ رہے ہیں۔
اس تعلیم یافتہ ماحول میں بھی لڑکیوں کے پردے کا سخت اہتمام کیا جاتا تھا اور گھریلو تعلیم و ابتدائی دینیات سے آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہہ لیجیے کہ اس زمانے میں تعلیم یافتہ ماحول میں بھی لڑکیوں کے پردے کا سخت اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں آج کل ہماری بہنوں کو اور آج کل کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بالکل پردے کو وہ بالکل پس پشت ڈالتی چلی جا رہی ہے، اور پردے میں رہنا وہ اپنے آپ کو بیکار سمجھتی ہے، عیب سمجھتی ہے۔ حالانکہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ پردے میں رہ کر انسان جتنی خود کی حفاظت کر سکتا ہے اور خود محفوظ رہ سکتا ہے، پردے کے علاوہ نہیں رہ سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایک نہیں ہزاروں ادھارن ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کلاس لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز تو ہے کہ پردے میں رہنے سے وہ بیماریاں اور وہ برائیاں جو ہونے والی ہے وہ رک جاتی ہے، سمجھ گئے نا۔ اور عامتاً پردے میں وہی عورتیں رہتی ہے جو اللہ کو اپنے دل و جان سے مانتی ہیں، اور جو لوگ بھی اللہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، یعنی کہ عقیدہ مانتے، یعنی دیکھیے ایک ہوتا ہے دل سے ماننا اور ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج کل کے لوگ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے ہیں، دل گواہی نہیں دیتا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو آگے کی بات یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یعنی ولایت علی بارہ بنکی صاحب جب جس زمانے کے تھے یہ، یعنی کہ مان لیجیے 1905 6 7 عیسوی کی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو ان کے زمانے میں یہ تھا کہ عورتوں کو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا اور عیب سمجھا جاتا تھا، اسی کو کہا ہے آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا، سمجھ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انیس قدوائی نے پردے میں ہی صرف گھریلو تعلیم یعنی مروجہ مذہبی کتابیں، دینیات اور اردو فارسی تک تعلیم حاصل کر سکی۔ انیس قدوائی کی شادی مشہور کانگریس رہنما اور وزیر رفیع احمد قدوائی کے چھوٹے بھائی شفیع احمد قدوائی سے ہو گئی۔ کن سے ہو گئی؟ شفیع احمد قدوائی سے ہو گئی۔ اور ان کے بھائی صاحب جو تھے، بڑے بھائی رفیع احمد صاحب، یہ کانگریس کے مشہور یہ رہنما تھے، یعنی لیڈر کہہ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اس زمانے میں تو آپ جانتے ہی تھے کہ بالکل اپنے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت ساری ٹیمیں، بہت ساری کمیٹیاں چلتی تھی، اور سبوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں بیٹھ چکی تھی کہ جس طرح سے بھی ہو اب ہندوستان کو ان فرنگیوں سے، ان غدار وطن سے، ان غداروں سے ہم کیا کر لیں، آزاد کرا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس زمانے کی باتیں جو تھی، تو اکثر و بیشتر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ کسی نہ کسی سیاست میں، کسی نہ کسی پارٹی سے وہ لوگ جڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے بھائی صاحب بھی جو کانگریس کے یہ مشہور رہنما لیڈر تھے۔ رہنما کیا مطلب ہوتا ہے؟ لیڈر، ٹھیک ہے نا۔ انیس قدوائی کی ایک صاحبزادی کوثر قدوائی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہے۔ کیا ہے بابو؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہے۔ رفیع احمد قدوائی کے خاندان میں شادی ہونے کی وجہ سے بیگم انیس قدوائی کے لیے مزید تعلیم کے دروازے کھل گئے، اور وہ اب سیاست میں بھی حصہ لینے لگی اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی۔ کون؟ بیگم انیس قدوائی جو ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ تعلیم، شادی کے بعد یہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور سیاست کے اندر بھی اپنا حصہ لینے لگی۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی تھی، اس لیے مضامین بھی لکھنے لگی۔ گاندھی جی کی ایما پر بیگم انیس قدوائی دہلی چلی گئی۔ ایما کے مطلب ہوتا ہے کہہ لیجیے ان کی بلاوٹ پہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ دہلی چلی گئی اور ملکی سیاست میں سرگرم حصہ لینے لگی، یعنی کہ وہاں گئی دہلی، اور پھر ملک کے اندر جو سیاست جو چل رہی تھی، جو سیاست چھیڑی گئی تھی، تو اس کے اندر یہ حصہ لی اور اس کے اندر یہ جڑی اور کام کرنے لگی۔ آگے کہتے ہیں کانگریس میں شامل ہو کر مجاہدے آزادی کی حیثیت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ 16 جولائی 1982 عیسوی کو بیگم انیس قدوائی کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ آپ یہاں پہ دیکھیے 1905 عیسوی میں یہ پیدا ہوئی اور 1982 عیسوی کے اندر اس دنیا سے چل بسی۔ تو گویا کہ یہ تقریباً 78 سال کی یہ زندگی اس دنیا کے اندر 78 سال کی یہ زندگی گزاری تقریباً، پھر اس کے بعد اس دنیا سے وہ چل بسی۔ دیکھیے عامتاً انسان کی جو
زندگی کا جو حدود ایسا تو ہے نہیں، مرنے کا تو کوئی بھی سلسلہ ہے نہیں، ایسا نہیں جو پہلے آیا ہے وہی پہلے مرے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن عامتاً جو انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ 60 سال 65 سال کافی ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں سیاست کی مصروفیات کے باوجود بیگم انیس قدوائی اردو ادب کی خدمت سے غافل نہیں ہوئی اور کلمی جہاد کے ذریعے آزادی کی خونچ خونچ کا واقعات قلم بند کیے، جو آزادی کی چھاؤں میں کے عنوان سے کتابی شکل میں چھپ گئے، یعنی کہ گویا کہ یہ جو آزادی کی کہتے ہیں نا قلمی جہاد کے ذریعے آزادی کے خونچا واقعات قلم بند کیے، کہنے کا ارتھ یہ کہ اس زمانے میں تو یہ سیاست بالکل کیا تھا، جب سیاست کے اندر جڑی تو وہ سیاست کا دور تھا، اور اس زمانے میں سیاست جو تھا وہ اعلیٰ پیمانے پہ تھا، تو انہوں نے کہہ لیجئے جہاد کے متعلق اور اس کے بعد آزادی کے متعلق انہوں نے ایک مضمون لکھا، کہہ لیجئے ایک واقعات کو لکھا جو آزادی کی چھاؤں میں کہ اس کا نام دیا عنوان، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بعد میں کتابی شکل میں اس کو چھپ کر لوگوں کے درمیان آیا بھی۔ اس طرح سے ان لوگوں کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ جس طرح سے بھی ہو لوگوں کو اسکایا جائے، لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کیا کرے، اپنے دیش کے پرتی جاگرک ہو، اور پھر یہ ہمارا دیش جو دوسروں کے ہاتھ میں آج جا چکا ہے اس سے ہم لوگ کیا کر لیں، آزاد اس سے چھین لیں، پھر ہم اپنی آزادی کا پرچم لہرائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چھپ گئی یہ کتاب انیس قدوائی کی ایک تاریخی تصنیف ہے جس کا بنیادی موضوع 1847 عیسوی کا خوفناک فرقہ وارانہ فساد ہے، یعنی کہ ایک تاریخی تصنیف ہے۔ یہ جو بیگم یہ جو کتاب جو یہاں پہ جو آزادی کی چھاؤں میں جو کتاب جو یہ لکھی تھی نا آزادی کی چھاؤں میں، تو ایک تاریخی تصنیف ہے، یعنی تاریخی کتاب ہے یہ، جس کا بنیادی موضوع یہی تھا کہ 1947 عیسوی کا جو خوفناک فرقہ وارانہ فساد ہوا تھا، تو اسی کے اوپر بیگم انیس قدوائی نے کیا کی تھی، قلم بند کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان کی دوسری کتاب اب جن کے دیکھنے کو خاکوں کا مجموعہ، تیسری کتاب نظر خوش گزرے ہے جو طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے، ان کی آخری اور چوتھی کتاب غبارے کا رواں ہے جو ان کی نامکمل خود نوشت سوانح ہے، یعنی کہ یہ جو ہے ان کی سب کیا ہے، خود نوشت ان کی نامکمل کے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ جتنی بھی یہ سب لکھی نا یہ سب مکمل، اور چوتھی کتاب یہ آخری کتاب جو تھی اور چوتھی کتاب یہ غبارے کا رواں، یہ جو دونوں ہے نا یہ مکمل خود نوشت نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں یہ سوانح حیات جو لکھی تھی یہ مکمل نہیں ہے، سمجھ گئے نا۔ تو یہ رہا بیگم انیس قدوائی صاحب کے بارے میں جس کو آپ نے پڑھا۔ چلیے اب اس کے بعد ہم ان کا لکھا ہوا خود نوشت سوانح جو ہے آپ کے نصاب کے اندر جو شامل ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ پہلے شروع میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس والے سبق کے اندر ہم بالکل مکمل چیپٹرز کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں قدوائی خاندان، شفیع احمد قدوائی رفیع صاحب سے 2 سال چھوٹے اور مجھ سے تقریباً 9-10 سال بڑے تھے۔ کون؟ قدوائی خاندان کے بارے میں کہتے ہیں شفیع احمد قدوائی رفیع احمد صاحب سے 2 سال چھوٹے، کون تھے؟ یہ شفیع احمد صاحب قدوائی رفیع صاحب سے 2 سال چھوٹے تھے اور مجھ سے تقریباً 9-10 سال بڑے تھے، کس سے؟ یعنی کہ میں کیا مطلب یعنی کہ کہہ لیجیے بیگم انیس قدوائی، ٹھیک ہے نا۔ شکل و صورت میں بھی بڑے بھائی سے کافی مختلف تھے، یعنی کہ ان کا چہرہ جو تھا انہی کی طرح ملتا تھا، اور زبان بھی ذرا تیکھے مزاج کے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شفیع احمد صاحب جو تھے وہ تیکھے مزاج کے تھے۔ رفیع بھائی جتنے گول مٹول تھے یہ اتنے ہی دبلے پتلے اور لمبے، آخر عمر میں جسم بھاری پڑ گیا تھا، بہت ہی محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ زمانہ طالب علمی میں رفیع بھائی کی حد سے بڑھتی ہوئی فضول خرچیوں اور فیاضیوں پر معترض بھی ہوتے تھے
اور جب ان کی جیب خالی دیکھتے تو یہ بھی برداشت نہ ہوتا تھا کہ ان کا ہاتھ پیسے کی کمی کی وجہ سے روکا رہے، اس لیے اپنی پس انداز کی ہوئی رقم جو جیب خرچ سے بچ جاتی بھائی کو پیش کر دیتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ شفیع احمد صاحب یہ اپنے بڑے بھائی رفیع صاحب کو کیا کر دیتے تھے، جو روپے ان کے پاس دیکھتے کہ اگر نہیں ہے تو یہ اپنے جانب سے ان کو کچھ روپے وغیرہ دے دیتے تھے۔ دیکھتے ہیں نا کہ عامةً بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑا لڑکا ہوتا ہے گھر کا، عامةً زیادہ تر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ صحیح راہ پہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح راہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ اور باقی جو اور عامةً ایسا نہیں کہ ہر جگہ کی بات یہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چھوٹے بھائی اس کے بارے اس کے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، رفیع صاحب جو تھے وہ ان کے پاس جو بھی پیسہ آتا اس کو خرچ کر دیتے، اور ایسا لگتا یعنی جو بھی پیسہ آتا تھا اس کو وہی سے خرچ کر دیتے کھانے پینے میں۔ جب جیب خالی ہو جاتا تھا تو پھر اب کرے تو کیا کرے، تو ان کے بھائی سے دیکھا نہیں جاتا تھا شفیع احمد صاحب سے، تو یہ ان کو پیسے وغیرہ دے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے بابو، کہتے ہیں 1920 میں انہوں نے بی اے کرنے کے بعد خاندانی حالات سے مجبور ہو کر آگے پڑھنے کا خیال چھوڑ کر ملازمت کی خواہش کی، اور ابا جان یعنی امتیاز علی کون تھے؟ ابا جان امتیاز علی کی کوشش سے ڈپٹی کلکٹر میں نامزد ہوئے، مگر انگریز کمشنر سے ملاقات کے وقت وہ آداب و مراسم جو ان دنوں حکام کے لیے رائج تھے بجا نہ لا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمشنر نے ناخوش ہو کر ان کا نام خارج کر دیا اور ان کے والد سے شکایت کی۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سب لوگ کیا کہتے ہیں ملازمت کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ جیسے کہ آپ ہم ہی لوگ کو دیکھیں گے کہ ہم لوگ جب پڑھ کر آئیں تو ایسا چاہتے ہم لوگ، جیسے اگر خاص طور سے میں اگر چاہتا تو سرکاری جاب سمجھ لیجئے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی ڈی ایل ایڈ کے بعد ہم لوگوں کو بی پی ایس سی، اور اس کے بعد پھر اس جاب میں یعنی کہ 1 سے لے کے 5واں تک جو ہے ڈی ایل ایڈ پہ جو ویکینسیاں جو آج کل کافی زیادہ نکل رہی ہے، پہلے بھی نکلتی تھی، ایسا نہیں ہے، تو ہم لوگ کے بہت سارے ساتھی اس میں چلے گئے، لیکن ہم لوگ کا مزاج شروع سے یہ رہا کہ نہیں، ہم لوگ کو جاب نہیں کرنا ہے، خود کا بزنس کرنا ہے اور خود کا اسٹارٹ اپ ہو، ہم کسی کے نیچے کام نہیں کریں گے، ہمارا جاب بھی اگر ہو تو وہ سب سے اعلیٰ پیمانے کا ہو، یعنی کہ پروفیسر رینج کا ہو، اور نہیں تو یو پی ایس سی وغیرہ کے اندر کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا اگر کوئی جاب ہو، بھلے لیٹ لگے گا، تو اس طرح کی چیزیں ہم قبول کریں گے، چھوٹی چیزیں ہم کو نہیں چاہیے۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ خود اسٹارٹ اپ کر کے خود کا اپنا اسکول بھی چل رہا ہے، خود کا اپنا کوچنگ بھی چل رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پیسوں کی کمی زندگی میں نہیں ہے، سمجھ رہے نا۔ اور دعا کیجیے، تیاری میں ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب ضرور بنائے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد سے ان کی شکایت بھی کی۔ 1900چلیے تھوڑا سا لائٹنگ کا پرابلم تھا تو اوپر والی لائٹ کو ہم نے بند کر دیا۔ آگے کہتے ہیں بابو 1909 میں جب رولٹ ایکٹ کے سلسلے میں ہنگامہ شروع ہوا اور کانگریس نے نیا موڑ لیا تو رفیع بھائی نے اپنے گاؤں اور ضلع میں کانگریس کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کچھ یہ خبریں بھی کمشنر تک پہنچی
ابا جان اس ناکامیابی سے بہت متاثر ہوئے، مگر یہ دونوں بھائی خوش تھے کہ چلو جان چھوٹی، یعنی کہ ملازمت کرنا یہ نہیں چاہتے تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کیا کریں، انگریزوں کی ہم لوگ نیچے کام کریں اور اس کے ہم پاؤں تلے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں مگر حالات کا تقاضا تھا کہ ذریعہ آمدنی کچھ ہو، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے انسان عامتاً جاب کیوں کرتا ہے، ایک ریزن آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ہر جگہ یہی دیکھنے کو ملے گا کہ کہیں نہ کہیں پیسے کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، ایک جاب میں جانا چاہتا ہے، ورنہ اگر جس کے پاس پیسے ہو تو کبھی بھی جاب کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ وہ بزنس ہی کرنا پسند کرے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو پیسے والے کی بات، غریبی کہہ لیجیے بہت بری چیز ہوتی ہے، جس کے پاس آتی ہے نا تو اس کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو کہا مگر حالات کا تقاضا تھا کہ ذریعہ آمدنی کچھ نہ کچھ تو ہو۔ اس بیچ میں مجھ سے شادی بھی ہو گئی، آخر کار اسٹینٹ کو آپریٹیو رجسٹرار کی پوسٹ مل گئی، اور تقریباً 1 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ کیا رہا؟ 1 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1921 عیسوی میں تحریک عدم تعاون نان کوآپریشن میں ملازمت سے استعفیٰ دے کر شامل ہو گئے، یعنی کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ استعفیٰ دے کر یہ دوسری جگہ یہ لوگ شفٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے والد یعنی ابا جان اپنے لائق ترین بیٹوں کی اس نالائکی پر تل ملا اٹھے، لیکن ویسے سخت گیر باپ تو نہ تھے کہ نوجوانوں کو اپنی مرضی اور اشاروں پر چلانا ضروری سمجھتے ہو۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ نوجوان جو بچے ہو جائے، نوجوان جو آپ کی بچیاں ہو جائیں، تو عامتاً آپ کو ایسا نہیں، ان کی بھی مرضی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے اشاروں پہ چلانا، سمجھ لیجئے پھر کیا ہوتا ہے آگے چل کر وہی اس کی ناکامی کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ البتہ اپنی تکلیف خاندانی صورتحال، زمینداری کی ابتر حالت سب کا تذکرہ کر کے انہیں روکنے کی کوشش ضرور کی۔ مطلب یہ ہے کہ اب ابتر حالت یعنی کمزور جو حالتیں تھیں تو اس کا بیان کر کے کہا گیا کہ اس سے تم لوگ رک جاؤ، یعنی کہ جاب وغیرہ کر لو تاکہ اس سے کچھ روپے وغیرہ حاصل ہو جائے۔ خود انہیں بیٹوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اپنی تحصیلداری بھی خطرے میں نظر آئی، یعنی کہ تحصیلداری کا یہ کام کیا کرتے تھے، نظر آئی، مگر جوان بیٹوں کی جبراً اپنی رائے ماننے پر مجبور نہیں کیا، نہ انہیں گھر سے نکل جانے کو کہا۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے یہ ان کے والد صاحب جو تھے تو یہ ایسے تھے جو اپنے بیٹوں کو مجبور نہیں کیا کہ تم لوگ ہماری بات کو مان ہی لو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ کیا کر لو ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا، نکل جانے کو بھی نہیں کہا۔ میں 1920 عیسوی میں اپنی عمر اس قابل نہ ہونے کے باوجود کانگریس کی ممبر بن چکی تھی۔ کون؟ بیگم انیس قدوائی کی کہہ رہی ہے کہ میں جو تھی یہ بن چکی تھی، ممبر بن چکی تھی، اور 1921 عیسوی میں زنانہ کانگریس کمیٹیاں قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ اس سلسلے میں مسولی میں ایک بڑا جلسہ بھی کر ڈالا تھا۔ شفیع صاحب ملازمت چھوڑ کر آئے تو دل خوش ہو گیا، اب وہ بھی باقاعدہ ممبر تھے، اور دسمبر 1921 میں ستیہ گرہ تحریک میں حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ کون؟ یہ شفیع صاحب ملازمت چھوڑ کر آئے، دل خوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ شفیع صاحب جو تھے یہ بھی ان کے اندر آئے، اور پھر اس کے بعد یہ ستیہ گرہ جسے کہتے ہیں ستیہ گرہ جو تحریک جو چلائی گئی تھی تو اس کے اندر یہ شریک بھی ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں دیہات سے ستیہ گرہی جتنے آتے تھے ضلع کے صدر مقام بارہ بنکی میں گرفتاری کے لیے اپنے کو پیش کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے علی گڑھ سے بار بار آ کر رفیع صاحب نے دیہات کا پیدل، بیل گاڑی اور یکا پر مسلسل سفر کر کے یہ سب گاؤں آرگنائز کر دیے تھے۔ ضلع کے ساتھی ست پریمی جی وغیرہ ان کی آمد اور مشوروں کے منتظر رہا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ رفیع صاحب جو تھے نا یہ جو تھے وہ کافی زیادہ مطلب پہلے ہی یہ دیہات کا جو ہے
یہ مطلب کہہ لیجئے اس سے پہلے ہی یہ سب جگہ کا سفر کیے اور سب جگہ کے ماحول سب جگہ کے حالات کو انہوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کہہ لیجئے کہ یہ جو کمیٹی جو بنائی گئی تھی اور اس کے جو ممبران تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ رفیع صاحب بھی کیا ہو جائے، اس کے اندر آ کر جڑ جائے، وہی کہتے ہیں، اور مشوروں کے منتظر رہا کرتے تھے کہ کوئی مشورہ دے، ٹھیک۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب میرے خاندان کے تقریباً 10-12 افراد بیک وقت گرفتار ہو گئے۔ کون کر رہی ہے یہ کون؟ بیگم انیس قدوائی کی باتیں ہو رہی ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں میرے 2 رشتے کے چچا ارشد علی اور نصیر احمد کے علاوہ خالو جان نواب علی وکیل، وراثت علی قدوائی کے والد ریاست علی، جو اپنے بزرگ رشتہ کے باوجود رفیع بھائی کے گہرے دوست بھی تھے۔ تو رفیع صاحب یعنی بیگم انیس قدوائی یہ تو جیسے کہ جانتے ہیں کانگریس کی ایک ممبر بنی، پھر بعد میں یہ اس سلسلے میں ان کی اپنی ایک الگ پارٹی بھی بنی، اور پھر کیا ہوا یہ لوگ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے گئے تھے تقریباً ان میں سے ان کے خاندان کے 10 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے ماموں جان ایک رشتہ کے بھائی غرض نوجوانوں کی اس گرفتاری کے بعد اب گھر میں صرف بوڑھے دادا یعنی ابا جان کے چچا باقی تھے۔ ابا جان اپنی ملازمت پر شاید بجنور میں تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر سن کر انہیں بہت شاک پہنچا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خاندان کے اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جو لوگ کمانے والے ہیں، جن سے کیا ہوتا ہے پریوار کا سمجھ لیجئے پریوار کے جو ستون ہے، جو کھمبا ہے، اگر انہی کو گرفتار کر لیا جائے تو پھر کیا باتیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی خبریں اگر کوئی سنے گا تو پریشانی ہوگی ہی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں اگر اپنے خاندان کی باتیں سنے تو اور زیادہ پریشانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان بیچاروں کو یہ پتہ بھی نہ تھا کہ گاؤں اور ضلع کے تمام نوجوان ایک دم سرکار برطانیہ کے باغی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ کیا کہا کہ گاؤں اور ضلع کے تمام نوجوان ایک دم سرکار برطانیہ کے باغی بھی بن جائے گے، چونکہ یہ لوگ تو پارٹی میں تھے اور یہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ پھر کیا کریں، رفتہ رفتہ یہ ان کے مطلب ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ کیا جیت حاصل کریں ان کے اوپر۔ اتفاق دیکھیے اسی دن یا دوسرے دن میں ایک بچی کی ماں بن گئی۔ میری اس نازک حالت کی وجہ سے شفیع صاحب پریشان تھے، لیکن ملازمت چھوڑنے پر انہوں نے کچھ رقم اس موقع کے لیے مخصوص کر کے رکھوا دی تھی، اس لیے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ یعنی رفیع صاحب جو تھے یہ کچھ پیسے وغیرہ بھی رکھوا دیے۔ یہ لڑکی مجھ سے صرف 16 سال چھوٹی تھی، آزادی کی تحریک زور و شور سے چل رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام آزادی رکھا۔ کیا نام رکھا؟ آزادی رکھا، خیر ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے اختیار پہ ہیں، آزادی رکھ سکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک کوئی ویڈیو بنا کر ڈالے ہوا تھا کہ اس نے اپنے بچی کا نام، شاید کہ بچی تھی یا بچہ تھا، اس کا نام UPSC رکھے ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس پہ میڈیا والوں نے سوال کیا کہ بھائی آپ نے اس کا UPSC نام کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہم دونوں یعنی میاں بیوی UPSC کی تیاری کرتے تھے، UPSC تو نکلا نہیں، لیکن اخیر میں ہم دونوں نے شادی کر لی اور ایک بچے کو جنا، اسی بچے کا نام ہم نے UPSC رکھ دیا۔ تو اب ہم ہر جگہ یہ گرو سے کہتے ہیں کہ ہم نے UPSC نکالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال سب کی اپنی اپنی یہ سوچیں ہوتی ہے، اسی حساب سے سب اپنا اپنا نام رکھتا ہے، لیکن نام رکھنے میں یہ چیز خیال رکھنا چاہیے کہ اسلامی نام ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس نام کا بھی کوئی اچھا سا کچھ نہ کچھ اس کا معنی وغیرہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ بیگم انیس قدوائی کی ایک لڑکی بھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، جس کا نام کیا رکھا بھائی؟ لڑکی مجھ سے صرف 16 سال چھوٹی تھی، آزادی کی تاریخ زور و شور سے چل رہی تھی، اس لیے میں نے اس کا نام آزادی رکھا۔ یعنی جو بچہ ہوا تھا نا، لیکن ایک بچی کی ماں جو لڑکی ہوئی تھی تو اسی کا نام انہوں نے آزادی رکھ دیا۔ آگے کہتے ہیں لیکن میری ماں کو یہ بھونڈا سا نام پسند نہ آیا اور انہوں نے اس کا عقیقہ رفیعہ سلطان پر کروایا۔
پڑھنے والوں کو تعجب ہوگا اگر میں یہ بتاؤں کہ اس سے 1 سال پہلے 15 سال کی عمر میں بھی ایک کمزور منحنی بچے نے مجھ سے جنم لیا تھا، جو صرف چند دن دنیا کی ہوا کھا کر رخصت ہو گیا۔ اس کے مرنے پر میں بغیر کچھ سنے رو رہی تھی اور میری ماں مجھے تحسین دلاسے دے رہی تھی۔ ایک لیڈی ڈاکٹر جسے شفیع صاحب نے لکھنؤ سے بھجوایا تھا ایسے وقت پہنچی جب پرانے دائی کو تخت مشق بن چکی تھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد میری والدہ مجھے علاج کے لیے لکھنؤ لے گئی اور 1 ماہ بعد جب صحت یاب ہوئی تو پھر بالائے غم ہائے دیگر میں گرفتار ہو گئی۔ جیسے میری افتاد طبیعت کے خلاف تھا۔ پہلے بچے کے لیے اس وقت نہ جانے کیوں آنسو نکلتے ہی چلے آ رہے تھے، لیکن چند دن بعد اپنے دوستوں سے خوشی کا اظہار کرتی تھی کہ اچھا ہوا واپس چلا گیا، بیکار مجھے ستاتا۔ ٹھیک ہے نا، مطلب پہلے ہی ان کا ایک بچہ بھی ہوا تھا جو کیا ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، تو وہی اپنے بارے میں یہ بتلاتی ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ مر گیا، مطلب اپنے دوستوں سے یہ اس طرح سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے، رہتا تو مجھے ستاتا اور پریشان کرتا۔ آگے کہتی ہے کچھ نہیں ہے بابو، گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ اپنی زندگی کی کہانی کو بیان کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو دیکھیے اگر جیسے کہ ہم کہہ رہے اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو سنائے کہانی، ٹھیک ہے نا، تو یقین میری زندگی میں کوئی ایسی بات تو ہوگی نہیں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ تو ایسے ہی ہے، اگر ان چیز کو اگر آپ 1 سے 2 بار پڑھیں گے نا اور غور سے پڑھیں گے تو یہ ساری کی ساری کہانیاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کہتے ہیں مگر شفیع صاحب جوان تھے، ان کے جذبات مجھ سے بالکل جدا ہوتے تھے۔ میری سیاسی دلچسپیاں خاندان والوں کی نظر میں معیوب تھی، یعنی کہ جیسا کہ ان کے زمانے میں بھی لڑکیوں کو پڑھانا تو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے لڑکیاں سیاست میں آئے تو پھر ان کو سیاست میں آئے جب تو ان کو تو ادھر ادھر جانا پڑے گا اور پھر اس میں حصہ لینا پڑے گا۔ تو ہوگا یوں کہ باقی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کو لوگ تو اور اچھا نہیں سمجھے گے۔ جب پڑھائی کو جب پسند نہیں کرتے تھے تو ان سب چیزوں کو کیسے پسند کریں گے۔ لیکن شفیع صاحب ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ جب ودیشی کپڑے جلا دینے کو کانگریس کا حکم ہوا تو میں نے آگ کے شعلوں میں شادی کا جوڑا بھی ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ شادی کا جوڑا بھی ڈال دیا۔ رفیع بھائی نے کہا شفیع کے کپڑے بھی لاؤ۔ اتفاق سے ان کا بھی شادی کا ہی ایک جوڑا تھا۔ اس وقت میری ماں رو دی، ان کی نظر میں یہ بڑی منحوس بات تھی۔ اس وقت تک جیل سے متعلق بزرگوں کا یہ نظریہ چوروں ڈاکوں والی جیل کا تھا، اس لیے بڑا رونا دھونا گھروں میں ہوا سوائے میرے گھر کے۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں وہ سیاست میں جب یہ لوگ حصہ لی تھی اور اس وقت سیاست کی آگ گرم ہو چکی تھی تو اس کے اندر ان لوگوں نے بہت سا ہیلا آزمایا تھا، اور جب یہ سیاست میں جڑے تھے تو ان لوگ کہتے ہیں نا کہ اب ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں کہ نہیں، مریں گے یا لے کر ہی لوٹیں گے، سمجھ رہے نا۔ تو اس وقت ان لوگوں کے پاس جو چیزیں رہی ہوگی تو ان لوگوں نے جلانا، اور اپنے اعتبار سے جو بھی اس وقت کی جو چیزیں ان کو جو مناسب معلوم ہوئی ہوگی تو اس تدبیر کو اور اس ہیلا کو ان لوگوں نے اپنایا تھا، سمجھ رہے نا۔ تو یہ اسی کو کہہ رہے کہ کوئی مطلب جو ان کے سیاست کے جو لیڈر تھے تو ان کے درمیان کوئی مشورہ کوئی باتیں رہی ہوگی جس میں یہ طے ہوا ہوگا کہ جو بھی ہم لوگ کا شادی کا جوڑا ہے یا جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں ان کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا ہے کہ ہم بالکل سر پہ کفن باندھ کر لڑیں، تب جا کر پھر کیا ہوگا کہ ہم آزادی کا کپڑا ہم اپنے سر پہ اپنے بدن پہ پہن سکتے ہیں، ورنہ تو پھر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ان کے درمیان اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ جب تاریخ کا مطالعہ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ یہاں جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بیگم انیس قدوائی صاحب اور قدوائی خاندان کے بارے میں جو خود نوشت ہے، اس کے اندر جو اہم باتیں اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، 2 سے 3 بار پڑھیے گا، پھر اس کا آبجیکٹو سبجیکٹو جب کوشچن آنسر ہم لے کر آپ کے درمیان آئیں گے
تو اس کو بالکل کھنگال کر ہم رکھ دیں گے آپ کے درمیان، ٹھیک ہے نا، ذرہ برابر بھی آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ خدا حافظ۔